الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جو عرش عظیم پر مستوی ہے، جس کا علم، اس کی قدرت اور مدد ہر جگہ ہے. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین و سامعات، ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے. اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے ہم سبھی کی زندگی میں پھر ایک دفعہ ایک موسم بہار، جو نیکیوں کا موسم ہوتا ہے، رمضان مبارک، اللہ رب العالمین کی جو انعامات اور اکرامات، فیوز اور برکات کے نزول کا جو موقع ہوتا ہے، ہم سب کی زندگی میں آیا اور پھر نکل گیا. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات کو شرف قبولیت فرما دے. آمین یا رب العالمین. موسم رمضان مبارک ہم سے رخصت ہوا. یقیناً اس مہینے میں ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق بہت سارے فرائض، سنن، نوافل کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مجید کی شکل میں بہت ساری نیکیاں کرنے کی کوشش کی. اور رمضان کی توفیق پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے شکرانے کی طور پر عید الفطر کی نماز ادا کی ہے. اور فرمان الہی تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لوگوں تم عدت کو 29 یا 30 دنوں کو مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ رب العالمین نے تمہاری ہدایت کی ہے، تمہاری رہنمائی کی ہے.
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو اس راہ راست پر چلایا، جو صراط مستقیم ہے، جس کو میں اور آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو غصہ ہوا ہے، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو یہود نصارہ کا راستہ ہے اس راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں راہ راست پر نہ چلاتا، ہمیں اللہ رہنمائی نہ کرتا تو اس پر نہیں پہنچتے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے، جنتی جنت میں جاتے ہیں۔ اور یہ اہل ایمان رمضان مبارک کے مکمل ہونے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے بیوی بچے اپنے متعلقین اپنے دوست احباب کو لے کر عیدگاہ کی طرف نکل جاتے ہیں، اللہ کی تکبیرات بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تحلیلات بیان کرتے ہوئے، جن پر اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے، یہ میرے بندے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے۔ اور جو عبادتیں ہم سے ادا ہوئی ہیں ان عبادات پر اترانا یا پھر ان سے بہت زیادہ خوشی فیل کرنا اور پھر غرور میں مبتلا ہونا، یہ ایمان والوں کا وصف نہیں ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے، پھر بھی جب قیامت کے روز اپنے نام اعمال کو دیکھ کر بہت کم محسوس کرے گا۔ سلسلۃ صحیحہ کی ایک روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان پیدائش سے لے کر وفات تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اگر حالت سجدہ میں رہے اور پھر جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اپنی نیکیوں کو کم محسوس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا رک کر میں اور آپ اپنی زندگیوں میں جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں کس انداز کی نیکیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اور نیکی کے بعد نیکی کرنا، بھلائی کے بعد بھلائی کرنا، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک روزے کے بعد دوسرے روزے کا انتظار کرنا، یقیناً یہ قبولیت کی علامت ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کے اعمال قبول ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں اندازہ ہوتا، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ضرور ہم اس تک پہنچتے اور پھر اس کو ایک گلدستہ پیش کرتے، مبارکبادی پیش کرتے۔ اگر ہم میں سے کسی کے اعمال کے بارے میں یہ معلوم ہوتا کہ کسی کے اعمال رنگ ہوئے ہیں، ہم اس کو دلاسا اور تسلی دیتے کہ بھائی بہنوں نے اللہ نے اگر توفیق دیا تو پھر ایک مرتبہ عبادت کر لینا، پھر ایک مرتبہ روزے رکھ لینا۔ لیکن میرے بھائی، ہمیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کے اعمال قبول ہوئے اور کس کے رد ہوئے، لیکن ہمیں اس بات کی علامات بتائی گئی، نشانیاں بتائی گئی کہ ایک آدمی نیکی کے بعد نیکی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی نیکیوں کو قبول کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن یا پھر عام انسان نیکی کے بعد غلطی کے راستے پر لگ جاتا ہے، حلال کے بعد حرام کے راستے پر لگتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کے بعد اللہ کی نافرمانی کے راستے اختیار کرتا ہے، تو یقیناً اس بندے سے اللہ ناراض ہے۔ انسان کی جو پیدائش کا جو حقیقی مقصد ہے وہ رب کی بندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ خوشی میں، غم میں رب کی بندگی مومن کی پہچان ہے۔ مومن اپنی زندگی میں خوشیاں ملتے ہیں تو اسرا کرنے چٹکی نہیں مارتا، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، جب اس کو خوشی ملتی ہے، جب اس کو کامیابی ملتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرتا ہے، اس پر اس کو نیکی مل جاتی ہے۔ اور وہی ایک بندہ، ایک کافر، ایک اللہ کا نافرمان بندہ، جب اس کی زندگی میں تکلیف آتی ہے، گھٹن آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں لیتا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ جب اس کی زندگی میں تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، وہ اور نکھرتا ہے،
مومن آزمائشوں میں نکھرتا ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ آزمائشوں میں بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، مسجد سے دور ہوتا ہے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتے داروں سے صلہ رحمی تک کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم کتنا بھی اچھا کرو ہمارا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم توفیق مانگے کہ ہم نے ایک ماہ اللہ کی عبادت کی ہے جو پابندی کے ساتھ، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، بہت ہی للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ یہ سال ہی نہیں بلکہ آنے والی زندگی میں جب تک ہم بقیہ حیات رہیں، جب تک ہم زندہ رہیں، اس وقت تک اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور یہ دعا کرتے رہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا، اللہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی پر نہ چلانا۔ ہم تو دیکھ بن کر تیری عبادت کر رہے تھے، تجھے راضی کر رہے تھے، ہم تجھے منا رہے تھے، لیکن اب ہمیں ہدایت کے بعد، نمازی کے بعد بے نمازی نہ بنانا، دینداری کے بعد بے دین اور بے غیرتی پر نہ چلانا۔ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ہم اس کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں۔ دنیا کے اعتبار سے اس آدمی کو لوگ کامیاب بزنس مین کہتے ہیں جو جب اپنے کاروبار کا جائزہ لیتا رہتا ہے، محاسبہ کرتا رہتا ہے، لیکن ایک ایمان والا کامیاب وہ ہے جس کی زندگی میں نیکیاں ہونے کے بعد وہ محاسبہ کرتا ہے، عبادات میں جو کمی رہ گئی ہے، تقصیر رہ گئی ہے، جو کمی پیشی رہ گئی ہے، کوشش کرے کہ ان اعمال صالحہ کو عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے، حسن انداز سے اور حسن نیت کے ساتھ اللہ کے ہم ایسے عبادت کریں جسے اللہ کے دیکھ ہے۔ اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا تم اللہ کی ایسی عبادت کرو، اللہ کی تم ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ فیل نہیں ہوتا، اگر تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بھائی رمضان کا یہ پورا مہینہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا رہا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا ہوتے، سارے لوگ ہر وقت اس بات کا احساس رکھتے رہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ معصوم بچے اکیلے میں رہتے ہیں، لیکن وہ کیا ہمت کرتے ہیں، کیا وہ جرأت کرتے ہیں کہ اکیلے میں جا کر کچھ کھا پی لیں؟ بالکل نہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، یا پھر چھوٹے موٹے بچے بھی کوئی دوستانہ ماحول میں غلط بولتا ہے تو بولتے ہیں تو روزے سے جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو احساس ہے نا، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں جو اس بات کی تربیت کرتا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا جو مراقبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سیسی میں ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات سے ہم باہر نہیں ہیں، چاہے اپنوں میں رہے چاہے اوروں میں رہے، اپنی بستی میں رہے، کسی اور شہر میں رہے، دن کے اجالے میں رہے، رات کی تاریکی میں رہے، ہم جہاں بھی ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ہمیں رمضان سکھاتا ہے۔ اب جب ہم رمضان سے سیکھے ہیں کہ مابقیہ جو زندگی ہے ہماری، ان دنوں میں یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم کوئی چھوٹا بڑا ہم سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو فوراً اس بات کا احساس اپنے آپ میں جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر نیکی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہمارے ان اعمال کو شرف قبولیت سے نواز۔ یہ حقیقت ہے اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے اعمال کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے دو بھائیوں نے، آدم کے بیٹوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کیا تھا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی اور دوسرے کی رد ہوئی تھی، اور نتیجے کے طور پر اللہ رب العالمین نے جو اعلان کیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور رمضان میں روزے کی فضیلت میں اعلان اللہ نے کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اور رمضان میں ہمارے چھوٹے بڑے مرد عورتیں صبح شام رات دن قرآن مجید پڑھنا سنانا سننا جو ماحول جو بنائے ہوئے تھے، اور اس قرآن مجید کا نزول بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے متقی لوگوں کے لیے۔ میرے دوستوں، اللہ رب العالمین ہمارا چہرہ،
ہمارا مہرا اور ہماری ظاہری پوشاک کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہم اپنے دلوں کو صاف و شفاف رکھیں، ہم ہمارے دلوں سے جو گندگیاں ہیں شرک اور بدعات کی، خرافات کی، اور لوگوں کے سلسلے میں جو ہمارے دلوں میں کیڑا کپٹ برائی حسد ہے، اس ساری چیزوں کو صاف کر دیں۔ اور پورے رمضان میں تقوی کا درس ہمیں ملتا رہا، اور پھر کوئی تعجب مند شراب ہوا، کوئی بالکل بہت زیادہ متقی بنا، اور کوئی تو بالکل رمضان میں ایمانیت سے، عقائد سے، نمازوں سے، دینداری سے بہت دور گئے، بس اس کو ایک سیزن سمجھ کر رہے، خوب کمائے، خوب جمائے، اپنے خرچ پھٹائے۔ لیکن بھائی ایک پیغام یہ ہے، جو ایک مومن بندہ رمضان میں اللہ کے حکم سے اللہ کی حلال کردہ چیزیں، کھانا پینا اور ازدواجی زندگی میں خوش رہنے کے جو اصول اور ضوابط ہیں، جیسے مباشرت کا معاملہ، اس ساری چیزوں سے ایک آدمی اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ کیا تقویٰ میں یہ نہیں سکھاتا رمضان کا کہ رمضان کے علاوہ رمضان کے بعد کی زندگی میں جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا وہ سے رک جائے؟ رمضان میں جب اس بات کا احساس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور کے ساتھ آدمی حلال چیز کو کھانا ہے، پینا ہے، زبردست مشروبات، مناقل غذائیں، زبان گھر میں فرائی ہوتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں کسی کو اتنی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ اس کو اٹھائیں اور ایک لقمے کی شکل میں، ایک تھوڑے سے حصے کی شکل میں کھا لیں۔ رمضان میں جب ہم حلال چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو رمضان کے بعد حرام چیزوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے، اور رمضان ہم کو یہی سکھانا چاہتا ہے۔ رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رمضان میں جیسے ہم نے اللہ کو اس بات کا محسوس کیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو رمضان کے بعد کی زندگی میں مجھے چاہیے کہ اللہ نے اس کو جو حرام کیا ہے ان چیزوں سے میں رک جاؤں۔ یہی تقویٰ ہے۔ قیام رمضان ایک سنت ہے، اور اس کے لیے کتنا اہتمام سے ہم حاضر ہوتے تھے، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے جو روزانہ دوستانہ ماحول کی جو نشستیں بیٹھکیں ہوتی تھی ان ساری چیزوں کو چھوڑے، بھائی مجھے تراویح کو جانا ہے، مجھے قیام اللیل کو جانا ہے، جو کہ ایک سنت ہے، اس عمل کو بڑی پابندی کے ساتھ، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ جب انسان بڑی پابندی کے ساتھ ادا کر سکتا تھا، وہی انسان رمضان کے ختم ہونے کے بعد اگر فرائض میں اگر وہی پابندی ہے، وہی خشوع و خضوع ہے، تو مطلب یہ ہے کہ رمضان کا سبق اس نے سیکھا، اور رمضان کے بعد کی زندگی میں اس نے اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کیا۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں قیام اللیل کے لیے بڑے شوق اور ذوق سے جاتا رہا، اور رمضان کے بعد فرائض کے سلسلے میں بڑی لاپرواہی لاوالی پن کرتا رہا، بولتا رہا، غفلت برتتا رہا، نماز کے بعد ایک دوسرے کو چھوڑتا رہا، لیکن اس نے بڑے نقصان کا سودا کیا۔ اس نے رمضان سے کچھ سیکھا نہیں۔ رمضان کے بعد کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے ایک ایمان والے کی زندگی میں، اس نے اما حقہ اس سے نہیں پکڑا۔ میرے بھائی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر رمضان میں ایک آدمی حساس ہوتا ہے، وہی رمضان ہونے کے بعد بڑے بڑے حرام کاریوں کے اندر، بڑی بڑی حرام نوشیوں کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، سنن اور نوافل کے معاملات کو بالکل ایک طرف رکھیے، بے جو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، جبکہ رمضان میں ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ کا حق، اللہ کی پابندی کے ساتھ نماز روزے کا اہتمام، اور حقوق العباد اپنے ہمسایہ لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ ہمیں سکھایا۔ اللہ کے بھی حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہم رمضان میں ادا کر رہے ہیں، اور رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں صبح شام جو ہم پر فرائض ہے ان کی بڑی پابندی کریں، اور حقوق العباد میں کوتاہی ہونے نہ دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم حقوق اللہ کے بڑے پابند ہوتے ہیں، حقوق سب کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ہمارے حقوق، ہماری بہن، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی اور ہمارے بزنس پارٹنر ہم سے پریشان ہوتے ہیں، تب تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے حقوق العباد کو ادا نہیں کیا۔ اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو اور عزیزو، تقویٰ جو ہے بندگی کا نام ہے۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کی درستگی، عبادات، اخلاق، معاملات، قومی اور ملی مسائل اور ان ساری چیزوں کے درست ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ صرف ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے گھر میں بڑے پابند شرع ہیں، بازار میں نہیں، بازار میں سب چلتا نہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے رہو، بازار میں ہے تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے، آپ جنگل میں ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ وہاں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہم بالکل بیابان ایسے مقام پر رہے ہیں کوئی پہچانتا نہیں، ہم وہاں پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہیں، ہم آزاد ضرور ہیں لیکن شرع کے پابند ہیں، شریعت کے حدود میں رہ کر ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ ایسا نہیں کہ میٹھا میٹھا حق ہو کروا تھو جو مجھے اچھا لگا، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسلام کا یہ اصول، میں اس کو اپناتا ہوں، جو چیز میں میرے لیے تھوڑی سی سختی لگتی ہے اور جن اعمال میں میرے لیے تھوڑا سا نقصان سمجھ میں آتا ہے، یا پھر یہ سمجھ میں آتا ہے میرا کچھ وقت زیادہ لگ رہا ہے، یا پھر میرے جیب سے پیسہ جا رہا ہے، یا پھر میرے لیے کچھ مشقتیں ہیں، یہ میرے سے نہیں ہوتا، بھائی وہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، عمل میں بڑی پابندی سے کام کرتا ہوں، ایسا نہیں۔ رمضان میں غیر معمولی نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جذبہ جو تھا اس کو زندگی کے عام دنوں میں، عام مہینوں میں، عام ہفتوں میں بھی اس کو نبھانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے رب ذوالجلال کو بھلایا، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھول دیا۔ ہم اپنی مسلم بستی کا، مسلم معاشرے کا، مسجد کے اطراف و اکناف کے مکانات کا اور مسلم محلوں کا جائزہ لیں۔ جس انداز میں رمضان میں ایک نورانی روحانی ماحول تھا اور جس انداز میں ذوق اور شوق کے ساتھ چھوٹے بچے، بڑے، مرد، عورتیں دل کھول کر نیکی کے کاموں میں شرکت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ایک چاند کو دیکھنے کے بعد لوگ مسجد میں بھر جاتے ہیں، دوسرے چاند کے مشاہدے کے بعد، دوسرے چاند کو دیکھنے کے بعد مسجدیں خالی جو ہو جاتی ہیں، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بھائی بہنوں نے حقیقت میں اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ اللہ محافظ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا امام صاحب کیا بات ہے، لوگ رمضان میں اتنی بڑی پابندی کرتے ہیں اور رمضان کے بعد ان کی زندگی کا ماحول اور ان کی زندگی کا لین دین اور ان کا طرز تکلم تک بدل جاتا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ محافظ رحمہ اللہ نے کہا تھا یہ لوگ بہت ہی برے لوگ ہیں، یہ لوگ بہت ہی برے لوگ ہیں جو رمضان میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور مالک کے دنوں میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے رب کو بھلایا اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھول جائے گا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان، اے اللہ کے بندے تو اس آدمی کی طرح نہ ہوگا فإنه يقوم الليل، تو جس نے چند راتیں نماز پڑھی فترک قیامہ اور اپنے قیام کو چھوڑ دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ رمضان میں جس شوق اور ذوق کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، نیکیوں میں سبقت کرتے رہے، اچھے کاموں میں حصہ لیتے رہے، اسی انداز میں میری زندگی اور جو ایام ہیں جو ہمیں اللہ نے صحت و عافیت دیے، ان دنوں میں ہم بڑی کامیابی کے ساتھ نیکی کی طرف بڑھتے رہے، اعمال صالحہ میں مداومت کرتے، اور اللہ اور اس کے رسول کو وہی اعمال پسند ہے جو بندہ ہمیشہ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اور کسی عالم دین نے کہا تھا کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، اے اللہ کے بندے تو اللہ والا بن جا، جس کی زندگی میں تقوی آئے گا اور جس کی زندگی میں رمضان کے دروس، رمضان کے اسباب، رمضان سے ہم نے کیا سیکھا وہ اگر سمجھ میں آ گیا، عام زندگی میں اللہ والا بن کر رہے گا، ربانی بن کر رہے گا، وہ بندہ وہابی بن کر رہے گا، وہ بندہ اللہ والا بن کر رہے گا جس کی زندگی میں ایمان اور تقوی آ جائے گا۔ اور جس کی زندگی میں ایمان اور تقوی نہیں آیا، ایک رمضانی مسلمان تھا، جیسے رمضان ختم ہوا مسجد خالی ہو گئی۔ آج ہم اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں، جس شوق اور ذوق کے ساتھ رمضان میں ہماری فجر میں مسجدیں فل ہوا کرتی تھی، کیا ہماری مسجدیں ایسی آج تھی؟ جس شوق اور ذوق سے مائیں اپنے بیٹوں کو، عورتیں اپنے شوہر کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو جگاتی تھی شہر میں اور پھر شہر کے وقت نماز کے لیے روانہ کرتی تھی، کیا آج وہ عمل ہوا ہے؟ تو الحمدللہ، نہیں تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے رمضان کے جو اسباب ہے، رمضان کے بعد کیسے زندگی گزارنا ہم نے نہیں سیکھا۔ رمضان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کا تقوی آ جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
رب صائم ليس له من صيام الا الجوع. کتنے ایسے روزے دار ہیں جو اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے تڑپ پاتے ہیں, ان کو صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے, اللہ کا تقویٰ نہیں ملتا. رب قائم ليس له من قيام الا سحر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے ایسے قیام کرنے والے لوگ ہیں, کتنے ایسے لوگ تراویح اور تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں جن کو صرف ٹہرنا اور جاگنا نصیب ہوتا ہے, اللہ کا تقویٰ نصیب نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے نمازی کو برائیوں سے, منکرات سے, ناجائز اور حرام کاموں سے روکتی ہے. اگر کوئی مسلمان نمازی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان ناجائز کاموں میں اپنا حصہ بھی رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتا ہے, منکرات میں حصہ لیتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز, اس کا روزہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے, اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچا رہا اور وہ آپ کے فائدے سے خالی ہے. آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر پورا کا پورا معاملہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا. اب اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اس بات کو یاد کرو جس وقت اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا اور وہ مکمل اترے اور رضا الہی کی خاطر ہر چھوٹی بڑی چیز کی انہوں نے قربانی پیش کی. اللہ کے گھر کو اللہ کے حکم سے اللہ کی زمین کو تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہمیں اس بات کا اعلان کرتا ہے, اس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس پر خوش نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعا کریں. ہمیشہ کا یہ معمول بنے کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, نیکی کا کام کرتے ہیں, نیکی کے کام کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہو, درخواست رکھیں اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. نیک عمل کرتے ہوئے اہل ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے, وہ عمل کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوتے. بھائی میں تو رمضان میں پوری ایک قرآن ختم کیا, ہم 3 قرآن ختم کیے, یعنی آدمی اس بات کا خوش نہیں ہوتا کہ میں نے رمضان کی پوری تراویح ختم. کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ 3 پارے کے حساب سے 10 دن تراویح سن لی اور اس کے بعد چھٹی ہو گئی اور اپنی جگہ بہت خوش ہوئی کہ بھائی ہم نے ایک قرآن سنا ہے. ایمان والوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ. جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عطا کرتے ہیں وہ دینے کے بعد خوش نہیں ہوتے, مطمئن نہیں ہوتے, ان کے دل دھڑے اور کانپے رہتے ہیں, ان کے دل پریشان اور حیران رہتے ہیں انہم الی ربہم راجعون کہ ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے, ہم اللہ کو کیا جواب دیں. انسان کی زندگی میں جواب دہی کا احساس انسان کو نیکی کی طرف آگے بڑھاتا ہے اور یہ احساس رمضان ہمیں سکھاتا ہے. اس آیت کے نزول کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اہم الذین یشربون الخمر. اللہ کے نبی وہ لوگ تو نہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں, جو جوا کھیلتے ہیں, جو برے کام کرتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے کہا لا یا بنت صدیق, اے صدیق کی بیٹی یہ وہ لوگ نہیں ہے ولکنہم الذین یصومون ویصلون. یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بہت اچھے سے رکھتے ہیں, نمازوں کا قیام کرتے ہیں اور ویتصدقون, بڑھ چڑھ کر صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. وہم یخافون, وہ ڈرے اور سہمے رہتے ہیں اللہ یقبل منہم کہ ان کے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں. آپ ذرا سوچئے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے اتنے چہیتے ہیں, اللہ کے اتنے قریب ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے تعمیر کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کتنے بڑے نیک پابند کیوں نہ ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ضرور عرض گزار ہو کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. ماہ مبارک یہ رمضان کا جو آمد ہوتی ہے ایمان کی تجدید ہوتی ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, نفس کی اصلاح ہوتی ہے. جو ہمارے نفوس جو موٹے ہو چکے ہیں, دلوں پر جمائی کچھ جمع ہوتا ہے, کینہ کپٹ کا, شرک و بدعات کا ماحول سماج کے اعتبار سے جو برائیاں ہمارے دلوں میں جنم لیتی ہیں وہ کام ختم ہو جاتا ہے, برے کام ختم ہوتے ہیں, آدمی نیکی کی طرف بڑھتا ہے, مسلمان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. آپس میں جو نفرتیں کھدورتوں کا جو بازار گرم ہے وہ بازار ہر ایک آدمی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, معافی چاہتا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. میں اپنی زندگی میں, آپ نے کہا ہر بھائی ہر بہن اپنی زندگی میں جائزہ لے کہ ہم نے رمضان کی آمد کے بعد کیا ہم نے واقعی اپنے نفس کی اصلاح کی,
کیا واقعی ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کی؟ وہ آدمی جو آدمی اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کو دباتا ہے اور جو اللہ کے رسول کے فرامین کو اونچائی پر رکھتا ہے، قرآن و سنت کی بارہ رسی کو تسلیم کرتا ہے، تو یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، رمضان میں جیسے اللہ کے بندوں میں اللہ کا خوف تھا، ویسے ہر وقت اس بات کا احساس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ہم نماز جناب میں دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم احییتہ منا فاحیی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ ہم میں سے جس کو بھی تو زندہ رکھا اسلام پر زندہ رکھ، ہم میں سے جس کو بھی تو فوت دے، موت دے، اللہ ایمان پر موت دے۔ ہم ایمان والی موت تو چاہتے ہیں لیکن ایمان والی زندگی نہیں۔ ہم بہت سارے لوگوں کو بولتے ہیں، سمجھے دعا کرو صاحب خاتمہ بالخیر ہو۔ بھائی خاتمہ بالخیر کے لیے کیا ہم اپنی زندگی میں خاتمہ بالخیر والے اعمال کے، جن کی زندگی میں ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے، جن کی زندگی میں اعمال صالحہ ہوتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے مرنے سے پہلے یا قیامت کے روز اٹھائے جانے سے پہلے اللہ رب العالمین سے کہے گا، اللہ کے فرشتے کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ اس نفس مطمئنہ کو کہا جائے گا جس کی زندگی میں ایمان تھا، تقویٰ تھا، طہارت تھا، پاکی صفائی تھی، ایمان عمل صالح کے پابند تھے، اللہ کے حقوق ادا کیا تھا، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے تھے۔ یہ صرف رمضان کے تک محدود نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ مرنے دم تک مسلمان رہو۔ ہم مہینے بھر پابندی کیے اور مہینے کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سب بھی، پھر ویسے ہی اگر ہمارا روٹین ہو رہا ہے، کوئی صبح 9-10 بجے ہو رہی ہے، فجر کے بغیر ہو رہی ہے، عشاء ہم رات دیر تک جاگ رہے ہیں، عشاء نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر پابندی پر بڑے بڑے بشارتیں سنائی۔ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات ثواب کر، آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب دے گا۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پابندی سے جماعت پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور آدھی اور آدھی پوری۔ آم کے آم گٹلی کے دام آدمی سو بھی رہا ہے، اپنے کام بھی کر رہا ہے، اپنے زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہوئے جا رہا ہے، لیکن جو فرائض کی بنیاد پر پوری رات اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں عشاء اور فجر میں غفلت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ رمضان میں جیسے ہم صلہ رحمی کر رہے تھے، ایک دوسرے کی بڑی تعاون، بڑی مدد کر رہے تھے، ٹھیک ویسے ہی رمضان کے بعد بھی ہمیں صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان میں جیسے ہم انفاق فی سبیل اللہ میں آگے تھے، ہر وقت میں جب بھی مسجد کا مدرسے کا تعاون کا اعلان ہوتا تھا، بڑے شوق سے ہم اپنی کمائی کا حصہ دیتے تھے۔ تو وہی شوق اور ذوق کے ساتھ رمضان کے ماہ باقی ایام میں، کیونکہ روزانہ ہر ماحول میں ہر مہینہ بغیر سوچے سمجھے آدمی اپنے فون کا، اپنے نیٹ کا، اپنے وائی فائی کا، اپنے کیبل کا یا پھر اپنے الیکٹرک بل کا بڑی پابندی سے حق ادا کرتا ہے۔ میں اپنی جگہ، آپ نے کہا ہر بھائی اپنی جگہ جائزہ لے، کیا واقعی ہم اس سلسلے میں حساس ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جس طریقے سے ہم اپنا نیٹ اور پھر اپنا فون کا بیلنس بڑی پابندی سے جگا رہے ہیں، کیا ہم ہمارے مسجد، ہمارے محلے کی، ہماری بستی کی جہاں پر میں نماز پڑھتا ہوں، اس معاملے میں کتنا جڑا ہوا ہوں، میں کتنا حساس ہوں، میں اپنی کمائی کا کیا حصہ دے رہا ہوں؟ اور اس سلسلے میں اگر آج ہم نوٹس کے لیے اگر غور و فکر نہیں کیا، آج ہمارے مساجد کو، مدارس کو مستحکم کرنے کے لیے ہم حصے دار نہیں بنے، تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں نہیں تو کم از کم اپنے ملک میں دیکھ لیں، وہاں مساجد پر لوگوں کی نظر گڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کی مساجد کو بڑھا لگا رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اگر آج ہم حافظ نہیں بنے، مسجدوں کے لیے اس طرح سے مالی تعاون سے، اپنے مشوروں کے ذریعے سے اپنی زندگی میں اگر مساجد سے نہیں جڑ گئے، تو یقیناً ایک وقت آئے گا ہماری اولاد دین بیزار ہوگی، دین سے دور ہوگی، اور پھر ہمارے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا بھی نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری کائنات کے لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہمارے درمیان جو بھی بھائی بہن پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی ہم سے عبادتیں ہوئی ہیں، اللہ ان تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے جن بھائیوں کے بہنوں کے ماں باپ دنیا میں بقید حیات ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔
اللہ ان کی خدمت کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی اور پھر اس کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرما، آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، ان جملہ امور میں کام کرنے والے جو خادمین ہیں، تعاون دینے والے جو معاونین ہیں، اللہ سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے مسلمان بہو بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حق میں اور ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حق میں اور ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد۔ حضرات سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ بہت زیادہ اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ ہمارے پاس، ہماری جمعیت میں، ہماری مساجد میں جو ہے خضاوت کا سسٹم شروع ہو، کیونکہ عام طور پر خضاوت کے مسائل میں اور وہاں پر جو عمل درآمد ہوتے ہیں سنت کی مخالفت ہوتی تھی، چاہے وکیل کا نام لکھنے میں، ولی کا نام لکھنے میں، اس طرح کے بہت سارے بڑے بڑے فالٹ ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جامعۃ الحدیث گلبرگہ میں آپ کی ہماری اس مسجد میں، مسجد بھاری کے اندر خضاوت کا سسٹم شروع ہوا ہے، جس میں فارم وغیرہ دستیاب ہے۔ آپ ذمہ داروں سے رابطہ کریں اور اپنے ہونے والے بچوں کے نکاح اور جو اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں سنت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انتظامیہ کی خوب مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنے مسائل حل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء من الأموات، بارك الله رحمني ورحمة الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى آلاء وجل وأكبر۔